نعرے حیدری اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ومولانا ابی القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الحكيم في كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا صلوات عزیزان گرامی، ہم نے واقعہ کربلا کے اخلاقی اور معنوی اور عرفانی پہلوؤں پر گفتگو کا جو آغاز کیا ہے، آج اسی سلسلے کی تیسری مجلس ہے، اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں بھی میں چاہوں گا کہ انتہائی اہم ایشوز کی طرف اور اہم پہلوؤں کی طرف جو ہے وہ اشارہ کیا جائے، اور واقعہ کربلا کے مختلف پہلوؤں کو عام طور سے ہمیں سننے کا موقع کم ملتا ہے، اور شاید میں نے اس افسوس کا اظہار اپنی بعض مجالس میں کیا بھی ہے کہ بہت کم میں نے ذاتی طور پر ذاکروں کو دیکھا ہے کہ انہوں نے خود واقعات کربلا کو اپنی مجالس کا موضوع گفتگو بنایا ہو۔ لہٰذا اب ہم نے اس موضوع کا انتخاب کیا ہے، اور میں چاہوں گا کہ ہم زیادہ گہرائی کے ساتھ اور زیادہ توجہ کے ساتھ انشاءاللہ اس موضوع کو سماعت کریں، اور اس میں جو بے انتہا اہم میسیجز موجود ہیں ان میسیجز کو ہم حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ امام حسین علیہ السلام کے اہداف و مقاصد پر ہم نے گفتگو شروع کی۔ میں نے عرض کیا کہ امام حسین علیہ السلام نے قدم قدم پر بہت اہم سنہری کلمات اور آپ کی زبان مبارک سے جو جملات، کلمات اور خطبات ادا ہوئے، ان میں آپ نے اپنے اس الہی قیام اور اپنی اس الہی تحریک کا آپ نے مقصد واضح کیا، اور وہ کسی ایک خطبے میں نہیں بلکہ مختلف مقامات پر آپ نے مختلف زاویوں سے اپنے مقاصد کو واضح اور روشن کیا، جہاں آپ فرماتے ہیں کہ میرے اس قیام کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ میں اپنے جد کی امت کی اصلاح کروں۔ کسی مقام پر ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا مقصد یہ بتایا جا رہا ہے کہ پروردگارہ، امام حسین امام عالی مقام نے اپنے خون کا نذرانہ پیش کیا تاکہ تیرے بندوں کو جہالت سے نکال سکیں اور گمراہی سے نجات دلا سکیں۔ تو اس روایت کے اندر بھی اور اس زیارت اربعین کے اس جگہ پر جہاں یہ نقل کیا گیا ہے، امام علیہ السلام نے جن الفاظ کا انتخاب کیا ہے اس میں جو اہم لفظ ہے وہ عبادک ہے، یعنی یہ کسی خاص مکتب، کسی خاص مذہب، کسی خاص فرقے کے لیے نہیں، بلکہ امام حسین کا قیام پوری عالم انسانیت کے لیے تھا۔ اور بڑا اس زیارت اربعین میں بڑی وضاحت کے ساتھ یہ لفظ استعمال ہوا ہے کہ جہاں وہ بدلا مہجتہ فیکا لیستنقذ عبادکا من الجہالہ، عبادکا یعنی جہاں کہیں بھی روئے زمین پر
کوئی انسان بستا ہے، اس انسان کے لیے امام حسین علیہ السلام کی اس قربانی میں ایک پیغام موجود ہے، اور وہ اس پیغام کو اور ان ہدایتی اصولوں کو وہ حاصل کر سکتا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ ہم اس پیغام کو عالم انسانیت تک صحیح طرح نہ پہنچا سکیں، یہ ایک الگ ایشو ہے۔ لیکن بہرحال جیسا کہ میں اپنی بعض مجالس میں اور اپنے دروس میں اس اہم علمی نقطے کی طرف اشارہ کر چکا ہوں کہ اللہ کی رحمت کا ہونا اور چیز ہے، اور اللہ کی رحمت کو اپنے شامل حال بنانا یہ اور چیز ہے۔ یعنی اللہ کی رحمت تو موجود ہے، لیکن کیا وہ میرے لیے بھی رحمت ہے یا نہیں ہے، یہ ایک اہم مسئلہ ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی قربانی بھی موجود ہے، آپ کے اہداف و مقاصد بھی موجود ہیں، لیکن اس کا میری ذات سے کیا تعلق ہے، اور پھر میری ذات کے بعد میں نے ان مقاصد کو، ان الہی اور انسانی اصولوں کو دوسری دنیا کے دوسرے انسانوں تک پہنچانے میں میرا کیا کردار ہے۔ یہ سب وہ چیزیں ہیں کہ جس کے سلسلے میں ہم اکاؤنٹیبل اور آنسریبل ہیں، اور ہمیں اس کا جواب دینا پڑے گا کہ ہم نے امام حسین علیہ السلام کے مقاصد کو پھیلانے کے لیے کیا اقدامات کیے۔ تو بہرحال ایک مقصد آپ کا یہ ہے کہ لوگوں کی جہالت، اور جہالت بھی وہ نہیں کہ جس کے معنی الٹریسی ہوتا ہے کہ اگر کسی کو تعلیم یافتہ کوئی نہیں ہے تو اس کو تعلیم دلا دی جائے، بلکہ یہاں پر جہالت سے مراد وہ جہالت ہے کہ جو بے عقلی کے معنی میں ہے۔ تو انسان کبھی علمی لحاظ سے بہت اعلیٰ درجے پر پہنچ جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ جاہل کا جاہل رہتا ہے، اور اس کی حرکتیں جاہلوں والی ہوتی ہیں۔ تو امام حسین کی یہ قربانی اس جہالت کو دور کرنے کے لیے ہے کہ تاکہ عقل انسانی کو جھنجھوڑ سکیں اور انسان کو اس بات کی طرف متوجہ کر سکیں کہ اس کو زندگی کے ہر مرحلے پر کس طریقے سے غور و فکر کے ساتھ چلنے کی ضرورت ہے۔ اور دوسرا پہلو اخلاق کا پہلو کہ انسان اپنے نفس کی تربیت کرے، انسان اپنا تزکیہ نفس کرے، اور اخلاقی لحاظ سے انسان اپنے آپ کو اس قابل بنائے کہ اس کا نفس اور اس کی روح اور اس کا قلب جو ہے وہ اخلاقی ویلیوز اور اخلاقی اصولوں سے مزین ہو سکے۔ صلوات پڑھ لیجیے۔ تو کل ہم نے ایک اہم نقطے پر بات کی، پھر میں دوبارہ اس کو بڑا مختصراً دہرا کے میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ اخلاق کی جب بات آتی ہے تو اخلاق کے سلسلے میں انسان بہت سی انسان کی ہماری جو مشکلات ہیں، چاہے اس کا تعلق ہماری فیملی ایشوز سے ہو، چاہے ہمارا سوسائٹی میں یا سوشل یا کمیونٹی لیول کے اوپر ہو، ہم عام طور سے قرآن مجید نے جو ہمیں یہ ویژن دیا ہے اور ہمیں جو یہ ورلڈ ویو دیا ہے، ہمیں یہ کسی اور جگہ سے حاصل نہیں ہو سکتا۔ قرآن اور وحی الہی کے نزول کے مقاصد میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ میں نے انبیاء کو بھیجا، میں نے وحی نازل کی، میں نے آسمانی کتابوں کو نازل کیا، اس لیے کہ جو سورسز آف انفارمیشن تمہارے پاس آلریڈی تمہاری دنیا میں موجود ہیں، یہ بھی ایک ایسا سورس آف انفارمیشن ہے جو تمہیں کسی اور جگہ سے کہیں انفارمیشن نہیں مل سکتی۔ لہٰذا اگر ہم اخلاق کی بات کرتے ہیں، اگر ہم تربیت نفس کی بات کرتے ہیں، اگر ہم انسان کی کیپیسٹی کی بات کرتے ہیں، تو قرآن یا اللہ جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یہ وہ ایشوز ہیں، وہ اصول ہیں کہ جو صرف اور صرف وحی کے ذریعے سے تم تک پہنچ سکتے ہیں۔ نہ تمہاری عقل اس قابل ہے کہ ان اصولوں کو درک کر سکو، اور نہ دنیاوی علم اس قابل ہے، نہ تاریخ اس قابل ہے، نہ سائنس اس قابل ہے کہ جو تمہیں ان اہم ایشوز کہ جس کا تعلق انسان کی حقیقت سے ہے، انسان کے مستقبل سے ہے، انسان کی عاقبت سے ہے، وہاں پر انسان کی رہنمائی کر سکے۔ سوال پڑھتے ہیں۔ تو ہم نے گفتگو کی کہ انسان، ہم آج تک یہ سمجھتے تھے کہ شاید اگر ہمیں کوئی چیز ایکسیپٹ نہیں کرتے
تو اس کی وجہ ہماری علمی پرابلم ہو سکتی ہے. ہمارے پاس جب کسی چیز کی انفارمیشن نہیں ہوتی، جب کوئی چیز ہمارے لیے ثابت نہیں ہوتی تو ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، لیکن اس سے بہت سے سوالات پیدا ہوتے ہیں اور ہمیشہ ہمارے ذہنوں میں ہوتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ حق بالکل واضح ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس حق کو انسان تسلیم نہیں کرتا، اس لیے کہ جب تک انسان میں وہ اخلاقی برائیاں موجود ہیں، جب تک انسان کے نفس میں وہ اخلاقی مشکلات موجود ہیں، اس کی وجہ سے بھی کبھی انسان کی علمی اور فکری پرابلم نہیں ہوتی، بلکہ نفس کی پرابلم کی وجہ سے انسان اس حقیقت کو اور اس ہدف کو اور مقصد کو اور اس حق ہونے کو اور اس ٹروتھ فلنس کو انسان ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ہم نے شیطان کی مثال دی، ہم نے دیکھا کہ شیطان، اس کی خدا شناسی اس پورے عروج پر تھی اور ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اس کو نبوت کی بھی معرفت تھی، اس کو صراط مستقیم کی بھی معرفت تھی، اس کو ڈے آف ججمنٹ اور یوم آخرت کی بھی معرفت تھی. ان تمام چیزوں کی معرفت کے باوجود اس نے حق کو تسلیم نہیں کیا، اس تکبر کی وجہ سے کہ جو اس کے دل میں اور اس کی روح میں اور اس کے سینے میں پہلے سے موجود تھا. تو یہ تکبر جو ہے وہ کوئی علمی چیز نہیں ہے، کوئی اکیڈیمک چیز نہیں ہے، کوئی عقلی اور فکری چیز نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق ہمارے نفس سے ہے، ہمارے اخلاق سے ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ تکبر جب بھی ہمارے پاس ہوگا، یہ پریجوڈس ایٹیٹیوڈ جب بھی ہمارے پاس ہوگا، اگر ہم کسی کے بارے میں پہلے سے کوئی مائنڈ سیٹ تیار کر لیں گے تو اس مائنڈ سیٹ کی وجہ سے ہم اس کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں. تو اس کے لیے حق کو سمجھنے کے لیے جہاں ہمیں امام حسین علیہ السلام ہمارے علم کے راستے میں، ہماری عقل کے راستے میں پڑے ہوئے حجابات کو ہٹانا چاہتے ہیں، آبسٹیکل کو ریموو کرنا چاہتے ہیں، وہاں پر جب تک ہماری نفس کا تزکیہ نہیں ہوگا، جب تک ہمارے نفس کی تطہیر نہیں ہوگی، اس وقت تک ہم کسی چیز کے ٹروتھ ہونے کو اور حق ہونے کو ہم تسلیم نہیں کر سکتے. تو یہ نقطہ میں نے کل کے لیکچر میں آپ کی خدمت میں بیان کیا، اور میں اس لیے آگے بڑھنا چاہتا ہوں. میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ کبھی کبھی ہمارے اندر ایسی اخلاقی مشکلات ہوتی ہیں، ہمارے اندر حسد ہوتا ہے، جیلسی ہوتی ہے، ہمارے اندر ہیٹریڈنس ہوتی ہے، ہمارے اندر پراؤڈ ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے، ہمارے اندر غرور اور تکبر ہوتا ہے، ہمارے اندر گریڈینس ہوتی ہے. یہ ساری اخلاقی برائیاں ہمارے اندر ہوتی ہیں، لیکن کبھی کبھی ہمیں خود بھی اس کا پتہ نہیں چلتا. جب تک کہ ہم کسی سچویشن میں نہ آئیں، جب تک کہ ہمارے امتحان کا وقت نہ آئے، جب امتحان کا وقت آتا ہے، جب ہم کسی سچویشن میں آتے ہیں، جب عمل کا وقت آتا ہے، تو تب ہمیں اپنی حقیقت کا علم ہوتا ہے. یعنی ہمیں خود بھی اپنی حقیقت کا علم نہیں ہوتا. تو جب ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہیں، اور امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں اس بات کو ثابت کر دیا کہ کتنے ہی لوگ ہیں جو پہلے محبت کا دم بھرتے تھے امام حسین کے ساتھ دینے کا، لیکن جب وقت آیا تو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ دینے والوں کی تعداد جو ہے وہ کتنی مٹھی بھر رہ گئی. تو یہ مسئلہ صرف کربلا سے مربوط نہیں ہے، بلکہ ہر دور میں کربلا کا یہ میسج ہمارے سامنے موجود ہے. اور کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام نے جو اہم ترین آپ کی سیئنگز جو ہم تک پہنچی ہیں، ان میں سے اسی سے ریلیٹڈ میں آج ایک جملہ آپ کی خدمت میں نقل کرنا چاہتا ہوں کہ امام حسین علیہ السلام، ہم ان مجالس میں ہم یہ بھی دیکھنا چاہتے ہیں کہ قدم قدم پر امام حسین علیہ السلام نے کن کن اہم اصولوں کی طرف اشارہ کیا. امام فرماتے ہیں کہ الناس عبید الدنیا، بہت توجہ کیجئے گا، الناس عبید الدنیا، کہ لوگ جو ہیں وہ دنیا کے غلام ہیں، لوگ جو ہیں وہ دنیا کے غلام ہیں. وَالدِّينُ لَائِقَ عَلَىٰ أَلْسِنَتِهِمْ، اور دین ان کی زبان میں صرف لفظوں کا کھیل بن کے رہ گیا. بہت توجہ کیجئے گا، یہ امام حسین علیہ السلام فرما رہے ہیں. شاید ہمیں زندگی کے دوسرے موقعوں پر شاید ہمیں امام حسین علیہ السلام کے جملات، کلمات اور خطبات کو اتنی دقت اور گہرائی کے ساتھ
کم دیکھنے کو ملے گا جتنا انشاءاللہ ہم ان مجالس میں اس کا ذکر کریں گے۔ تو امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں الناس عبید الدنیا، کہ لوگ جو ہیں وہ دنیا کے غلام ہیں، اور فرماتے ہیں والدین لائق علی السنتہم، کہ دین جو ہے، مذہب جو ہے، ان کی زبان میں صرف لفظوں کا ایک کھیل بن کے رہ گیا ہے۔ یحوتون ما درت معائشہم، وہ جب تک دین کا نام لیتے ہیں، جب تک ان کی معیشت اس کے اندر ہوتی ہے، جب تک ان کی اکانومی اس پر وابستہ ہوتی ہے، تو امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں ساتھ یہ بھی پیغام دے دیا کہ دیکھو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے دنیاوی مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے، جو اپنے نفس کی خواہشات کی خاطر دین کو وسیلہ بناتے ہیں اپنے ذاتی مفادات کی خاطر۔ لہٰذا جب تک ان کی معیشت اس میں ہے، جب تک ان کی اکانومی اس میں ہے، جب تک ان کے مفادات اس میں ہیں، اس وقت تک جو ہے دین کا نام لیتے ہیں۔ فَإِذَا مُحِسُّ الْبَلَا بِالْبَلَا، پھر جب ان کو امتحان کا وقت آتا ہے تو امام فرماتے ہیں قَلَّ الدَّيَانُونَ، تو دینداروں کی تعداد بہت ہی قلیل سی رہ جاتی ہے، دیندار بہت ہی کم ہی رہ جاتے ہیں۔ صلوات پڑھتے ایک مرتبہ۔ تو امام حسین علیہ السلام یہ ایک اہم ہمیں نقطے کی طرف متوجہ کر رہے ہیں، اور یہ فرما رہے ہیں کہ دینداری اس وقت تک تو انسان دکھا سکتا ہے کہ جب تک اس پر وقت نہیں پڑتا، جب تک اس کا امتحان نہیں ہوتا، لیکن جب وقت آتا ہے عمل کا، وہاں پر آپ کو یہ دکھانا ہے کہ آپ واقعاً دیندار ہیں۔ صرف یہ کہ دعویٰ کرنا، صرف یہ کہ ہم یہ کہیں کہ ہم بہت دیندار ہیں، ہم بہت اللہ کو ماننے والے ہیں، ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ میں یہ بھی عرض کرتا چلوں، میرے ذہن میں ایک اور نقطہ بھی آیا ہے، اس کو بھی بیان کرتا چلوں کہ ہم نے شیطان کی بات کی، اور شیطان نے یہ کہا رب فانظرنی الی یوم یبعثون، پروردگارہ، رب کا لفظ استعمال کیا، یعنی وہ رب ہونے کو بھی مانتا تھا کہ پروردگارہ مجھے اس وقت تک کی مہلت دے دے جب تک کہ لوگ اٹھائے جائیں گے، تو یہ اس کی معرفت تھی۔ لیکن شیطان دو کام کرتا ہے۔ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ شیطان جو ہے، ابلیس جو ہے، وہ بنیادی طور پر اس کا کردار کیا ہے، تو ہمیں ایک رخ کا عام طور سے پتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ شیطان ہمیں دھوکہ دیتا ہے، شیطان ہمیں راہ راستے بھٹکاتا ہے۔ لیکن شیطان کا ایک اور کردار بھی ہے جس کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں، اور جو بہت باریک اور بہت اہم ہے، کہ شیطان کا ایک کردار تو یہ ہے کہ وہ ہمیں فریب میں مبتلا کرتا ہے۔ شیطان کا ایک کردار تو یہ ہے کہ وہ ہمیں چیزوں کو خوبصورت بنا کے دکھاتا ہے، جو چیزیں حقیقتاً خوبصورت نہیں ہوتی ہمیں وہ خوبصورت لگنے لگتی ہیں۔ تو یہ سارے کام شیطان کرتا ہے، لیکن ایک کام جو شیطان کرتا ہے جس کی طرف ہم شاید متوجہ نہیں ہیں، وہ یہ ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالی کی ذات جو ہے وہ ستار العیوب ہے، وہ ہمارے عیوب کو چھپانے والی ہے، وہ ہمارے برائیوں کو چھپانے والی ہے، وہ ہمیں ایکسپوز نہ کرنے والی ہے، تو شیطان جو ہے وہ ہماری جو حقیقت ہے اور ہماری جو حیثیت ہے اس کو وہ دوسروں کے سامنے برملا کر دیتا ہے۔ یہ بھی شیطان ہے، یعنی شیطان کا ایک کام یہ ہے کہ ہمیں دوسروں کے سامنے رسوا کر دینا۔ یہ جو رسوا کرنا ہے، ہم اس کی حقیقت کو نہیں جانتے کہ ہم دنیا کے سامنے دعویٰ کرتے رہیں، لیکن شیطان کا ایک کام یہ ہے کہ دنیا کے سامنے یہ بتانا کہ یہ شخص جو فلاں چیز کا دعویٰ کر رہا ہے، اس کے دعوے کھوکھلے ہیں اور اس میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ صلوات پڑھنے کے بعد اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ نعرہ حیدری۔ تو امام حسین علیہ السلام نے جو بڑی گہرائی اور بڑی ڈیپتھ ہے اور بڑا مظلومیت کا ایک رخ ہے جو امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں، میں اب آپ کا ایک جملہ نقل کرنا چاہتا ہوں جس پر آپ غور کیجئے گا کہ کل ہم نے کربلا میں امام حسین کی آمد کے مصائب پڑھے،
جس وقت امام حسین علیہ السلام کربلا میں تشریف لاتے ہیں تو اسی موقع پر چونکہ تاریخ میں تھوڑا سا ابہام ہے، ہمارے پاس ایکوریٹ وہ ٹائم ہمارے پاس نقل نہیں ہوا کہ امام حسین نے ایگزیکٹلی کس لمحے اور کس موقع پر اور کس تاریخ میں کیا بات کی، لیکن میں نے پوری کوشش کی کہ معتبر مقاتل سے، معتبر تاریخی حوالوں سے میں سمجھنے کی کوشش کروں کہ ایگزیکٹلی امام حسین علیہ السلام نے کس موقع پر کیا بات کہی۔ یہ جو میں نے ابھی نقل کیا، یہ جب مسلم ابن عقیل کی شہادت کی خبر امام حسین کو پہنچی تو اس وقت امام حسین علیہ السلام نے یہ جملے کہے کہ ان الناس عبید الدنیا، کہ دنیا جو ہے وہ لوگ جو ہیں وہ دنیا کے غلام ہیں، اور جب وقت آتا ہے تو ان کی تعداد دینداروں کی بہت کم رہ جاتی ہے۔ تو جب آپ کربلا میں داخل ہوتے ہیں تو آپ نے اپنے بھائی محمد ابن حنفیہ کو ایک وہ خط تھا جب مدینہ سے رخصت ہوتے ہوئے آپ نے اپنے بھائی کو لکھا کہ انی لم اخرج اشرن ولا بطرن ولا ظالمن ولا مفسدن، اور ایک دو جملوں کا امام حسین کا ایک تاریخی خط ہے جو اپنے بھائی محمد ابن حنفیہ کو لکھتے ہیں اور فرماتے ہیں اس خط کے اندر کہ بھائی محمد ابن حنفیہ، مجھے ایسا لگ رہا ہے کأن الدنیا لم تکن، خدا کی قسم مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے یہ دنیا کبھی تھی ہی نہیں، والآخرت لم یزل، اور آخرت ہمیشہ سے موجود تھی۔ امام حسین علیہ السلام اس طریقے سے قدم قدم پر بڑے اہم پیغامات دیتے ہیں، اور کاش انشاءاللہ کسی موقع پر، شاید اس مرتبہ ممکن نہ ہو، میں اس جملے کی تفسیر کرنا چاہتا ہوں کہ کأن الدنیا لم تکن، کہ جیسے دنیا کبھی تھی ہی نہیں اور آخرت کبھی ختم ہی نہیں ہوئی اور ہمیشہ سے آخرت میرے پاس موجود تھی۔ تو ہم اپنی گفتگو کو تھوڑا سا اور آگے بڑھاتے ہیں۔ میں آج اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے اس نقطے کی طرف بھی اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ جب ہم نے یہ بات کی کہ انسان کے اندر جو اخلاقی پرابلمز ہیں، اخلاقی مشکلات ہیں، جب تک ہم ان اخلاقی برائیوں کو ہم ایڈریس نہیں کرتے، ہم اپنے آپ کو ایویلویٹ نہیں کرتے، ہم اپنے آپ کو ری وزٹ نہیں کرتے، ہم اپنے آپ کو اسیس نہیں کرتے، اس وقت تک ہم صحیح انسان نہیں بن سکتے۔ تو ایک اور چیز جس حقیقت سے قرآن پردہ اٹھاتا ہے، اور اس قرآن کی آیت کہ جس کی تلاوت میں نے ابتدا میں بھی کی اور آغاز میں کی، اس قرآن کی اس آیت میں ایک اور حقیقت کی طرف ہمیں متوجہ کیا جا رہا ہے، جس سے ہمارے ذہنوں میں پایا جانے والا ایک اور سوال، اس کا بھی جواب مل جائے گا۔ جیسے ہمارے ذہن میں جو یہ سوال تھا کہ کیا وجہ ہے کہ انبیاء کے حق ہونا کسی سے پوشیدہ نہیں تھا، لیکن لوگوں نے ان کے حق ہونے کے باوجود، اس کو ثابت ہونے کے باوجود انہوں نے حق ہونے کو تسلیم نہیں کیا۔ ائمہ کی مثال ہمارے سامنے ہے، لیکن آج قرآن ایک اور نقطے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ دیکھو تم قبل اس کے کہ قرآن کی طرف آؤ، قبل اس کے کہ نماز کی طرف آؤ، قبل اس کے کہ اسلام کے احکامات پر عمل کرو، دیکھو اگر تم نے اپنے نفس کی تربیت نہ کی تو یاد رکھو یہی قرآن جو دوسروں کے لیے، جو مومن کے لیے باعث رحمت بھی ہے، یہی قرآن جو مومنین کے لیے باعث شفا بھی ہے، ان کے دلوں کی شفا کا باعث ہے۔ یہی قرآن اگر تمہارے نفس میں، اگر تمہاری نفس کی تربیت نہیں ہوگی تو یہی قرآن نہ صرف یہ کہ تم پر اثر نہیں کرے گا، بلکہ تمہارے اندر پائی جانے والی جو نفس کی برائیاں ہیں ان میں اور اضافہ کر دے گا۔ یہ قرآن ہے جو ہمیں بتا رہا ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں یا دنیا کے کسی اور کام میں مصروف ہیں۔ قرآن یہ کہتا ہے واضح طور پر وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا، مَا هُوَ شِفَاءٌ، کہ جو شفا ہے۔ ایک اور مقام پر ارشاد ہوتا ہے قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ شِفَاءٌ فِي صُدُورِكُمْ،
اب آپ توجہ کیجئے گا کہ تمہارے رب کی طرف سے موعظہ آ چکا ہے، ایڈمونیشن آ چکی ہے، اور یہ تمہارے دلوں کے لیے یہ ایک شفا ہے دل کے لیے۔ ہم عام طور پر اپنی جسمانی بیماریوں کے لیے ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن اس سے اگلے مرحلے کی بات کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے میں تمہارے دلوں کی اسپریچول سکنس جو تمہارے اندر ہے، میں اس کے لیے بھی تمہاری دوا ہوں، میں اس کے لیے بھی شفا کا باعث ہوں۔ اور پھر یہاں پر ارشاد ہوتا ہے وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور میں تمہارے مؤمنین کے لیے رحمت ہوں۔ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، میں ظالموں میں کے لیے خسارے کا باعث ہوں، یعنی ان کے ظلم میں مزید اضافہ کرتا ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی قرآن بھی پڑھے گا لیکن اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کرے گا تو اس کے ظلم میں مزید اضافہ ہو جائے گا۔ یہی قرآن جو کسی کے لیے باعث رحمت ہے، یہی دین جو کسی کے لیے باعث شفا ہے، یہی دین کسی کے ظلم میں اضافے کا باعث بن جائے گا۔ سوال پڑھ دیجئے ایک مطلب اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اور یہی وجہ ہے کہ حدیث میں ہے کہ ربا تال القرآن والقرآن یلعنہ، بہت سے لوگ قرآن پڑھتے ہیں لیکن قرآن ان پر لعنت بھیجتا ہے۔ ربا تال القرآن والقرآن یلعنہ، قرآن ان پر لعنت بھیجتا ہے۔ اور پھر ایک اور مقام پر قرآن یہ سورہ فرقان کی آخری ظاہراً 73 نمبر آیت ہے، اس آیت میں ایک عجیب الفاظ ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان کے سامنے مومنین کی صفات بیان کرتے ہوئے، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے سامنے جب قرآن کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے، جب یہ قرآن کی آیات کو سنتے ہیں تو یہ اندھے اور بہرے ہو کر ان آیات کے سامنے گر نہیں جاتے۔ یعنی قرآن یہ کہنا چاہتا ہے کہ وہ عقل و دانش اور غور و فکر کے ساتھ قرآن یہ کہتا ہے کہ دیکھو اگر تم مجھے پڑھنا چاہتے ہو، اگر مجھے سننا چاہتے ہو تو اس میں غور و فکر کے ساتھ سنو، اندھے اور بہرے اور جذباتی وابستگی کے ساتھ جو ہے وہ تم نہ سنو۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُ ایمانا، ایک اور قرآن کی آیت آپ کی خدمت میں نقل کی۔ ایک طرف قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے ظلم میں مزید اضافے کا باعث ہوگا، دوسری طرف قرآن یہ کہہ رہا ہے مومنین وہ ہیں کہ جب ان پر قرآن کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ عجیب عجیب قرآن ہے۔ محمد والے محمد صلوات۔ ایک طرف قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے ظلم میں، اور ظالمین سے مراد ہم یہ نہ سمجھے مشرک، ظالم ہر وہ شخص ہے جو اپنے نفس پر ظلم کرتا ہے، اس کا لیولز مختلف ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر قرآن شروع میں کہتا ہے لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، ہدایت ہے ان کے لیے جو متقین ہیں۔ کیا مطلب؟ پہلے تقوی پھر قرآن کی ہدایت۔ یہ کون سا تقوی ہے کہ جو قرآن پڑھنے سے پہلے ضروری ہے؟ جب تک ہم اپنے آپ کو مائنڈ سیٹ ٹھیک نہیں کریں گے، جب تک ہم اپنے قلب کو اس حد تک تقوی پیدا نہیں کریں گے، اس کا تعلق چاہے ہم مجالس میں آئیں، چاہے ہم درس قرآن میں جائیں، ہر جگہ پر اس کا نفاذ ہوتا ہے۔ اور وہ یہ کہ اور یقین کریں، میں آج آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، بعض دفعہ ہم مجالس سننے کے اتنے ایڈکٹڈ ہو جاتے ہیں، اتنے ایڈکٹڈ ہو جاتے ہیں۔ ایسے لوگ ہمارے کمیونٹیز کے اندر موجود ہیں جو دن رات مجالس سنتے ہیں، یوٹیوب پر بھی مجالس سنتے ہیں، لیکن ان کو بنیادی اخلاقیات کی بھی تمیز نہیں، ان کو نہیں آتی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اثر کیوں نہیں ہوتا؟ اثر اس لیے نہیں ہوتا کہ ہمارے پاس وہ انیشیل اسٹیج کا جو تقوی ہے، اس تقوی کے بغیر ہم کبھی بھی چیزوں کو سمجھ نہیں سکتے۔ ہمیں اپنا اسٹرکچر، اپنا مائنڈ سیٹ اور اپنے قلب کی ایک حد تک تطہیر کرنی ہوگی تاکہ ہم صحیح طرح سے میسج کو حاصل کر سکیں۔ تو جس نقطے کی طرف میں آپ کو لانا چاہتا تھا وہ یہ کہ امام حسین علیہ السلام نے اسی حقیقت کی طرف اشارہ کیا اپنی زندگی کے ان آخری لمحات میں۔ کہتے ہیں کہ سید الشہداء کی زبان مبارک سے قبل شہادت
جو الفاظ ادا ہوئے وہ یہی تھے کہ ان لم یکن لکم دینکم، اے لوگو اگر تمہارا دین نہیں ہے. آپ امام حسین کا وہ پیغام جو زندگی کے آخری لمحوں میں آپ دے رہے ہیں، گویا آپ یہی بتانا چاہتے ہیں کہ ان لم یکن لکم دینکم، اگر تمہارا دین نہیں ہے، ولا تخافون الآخرہ، اگر تمہیں آخرت کا بھی خوف نہیں ہے، تمہارے اندر دین بھی نہیں ہے، فَكُونُوا أَحْرَارًا فِي الدُّنْيَا، تو دنیا میں کم سے کم تم آزاد مرد بنو، کم سے کم آزاد، تمہاری انسانیت کہاں ہے، تمہاری آزادی و حریت کا ہے. امام حسین نے کربلا کے میدان میں پوری انسانیت کو یہ پیغام دیا، تم خدا کو نہیں مانتے تو نہ مانو، تم نبی کو نہیں مانتے تو نہ مانو، تم ولایت کو نہیں مانتے تو نہ مانو، تم آخرت کو نہیں مانتے تو نہ مانو، لیکن اگر وہ انسانیت جو تمہاری فطرت میں ودیعت کی گئی ہے، اگر تمہارے اندر وہ تھوڑی سی بھی انسانیت موجود ہو تو تم بہت سے کام جو تم نہیں کرتے ہو وہ پھر کبھی نہیں کرو گے. یہ امام حسین علیہ السلام کا کربلا کے میدان میں یہ ہے وہ آفاقی پیغام جو امام حسین علیہ السلام پوری انسانیت کو دیتے ہیں. کسی کے پاس امام حسین علیہ السلام کے ان کلمات کو لے جائیں، وہ واقعاً اس سے استفادہ کرے گا. اور الحمدللہ میں نے اپنی آنکھوں سے میں نے دیکھا کہ یہاں پر جو ریکریشن سینٹرز ہیں اور جو جم ہیں یہاں پہ، انہوں نے کبھی کبھی ان کے جو بورڈ لگے ہوتے ہیں وائٹ بورڈ، اس پر انہوں نے بڑے بڑے خوبصورت اقوال، حتیٰ مجھے نہیں معلوم کہ انہوں نے کہاں سے لیے، وہ امیر المومنین کے اور اسی طرح مولانا رومی کے ایسے اقوال انہوں نے لکھ کے لگائے ہوئے ہیں. تو ہم کس طرح سے امام حسین کے ان ذرّی اقوال کو پروموٹ کر سکتے ہیں، یہ ہمیں اس کی ٹیکنیک اور روش آنی چاہیے کہ ہم کس طرح سے چلتے پھرتے اور کم پیسوں میں مشن امام حسین کو آگے بڑھا سکتے ہیں. ہمیں ایسی ٹیکنیکس کے اوپر، ایسی میتھڈولوجی اور روش پر کام کرنا چاہیے کہ جس سوسائٹی میں ہم رہ رہے ہیں اس تک ہم امام حسین کے پیغام کو ہم صحیح طرح سے پہنچا سکے. صلوات پڑھ دیجیے. تو اب میں جس نقطے کی طرف خاص طور پر آج کی پوری مجلس کا جو میں سمجھتا ہوں کہ خاص میں نقطہ ہے جس کو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہی ہے کہ ہم نے یہ بات کی کہ امام حسین علیہ السلام کے اہداف و مقاصد میں سے ایک یہ ہے کہ ہمارے اخلاق کی تربیت ہو، ہمارے نفس کی تربیت ہو. تو ہمارے ذہنوں میں یہ سوال ضرور پیدا ہوتا ہے کہ اس سے کیا مراد ہے کہ ہم اپنے اندر اخلاق کو پیدا کریں، ہم ایک اخلاقی انسان بن جائیں، ہم اخلاقی اصولوں سے اپنی ذات کو مزین کریں. تو عزیزان محترم، اخلاق کی جب ہم بات کرتے ہیں، میں ابھی اس کی ایکیڈیمک ڈیفینیشنز پر نہیں جانا چاہتا، لیکن وہ چیز جو میں آج ایک میسج دے کے جانا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ اگر ہم یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ اخلاق کیا ہے اور امام حسین کا ہم سے تقاضا کیا ہے، تو تین جملات ہیں، تین پہلو ہیں جن کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں. اور وہ یہ ہے کہ اگر ہم ان مجالس میں صرف کچھ نہ کریں، اگر ہم ان تین اصولوں پر عمل کریں اور یہ طے کر یہاں سے اٹھیں عشرہ محرم کے بعد کہ ہم نے اپنے آپ میں ان اصولوں کو نافذ کرنا ہے اپنی زندگی کے اندر، اور ہم نے یہ سیکھنا ہے پہلے ان اصولوں کو بیان کرنے سے پہلی چیز جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں قبل اس کے کہ میں ان تین نکات کی طرف آؤں، وہ یہ ہے کہ پہلے تو ہم اپنے آپ کو بلیم دینا سیکھیں، پہلے تو ہم اپنے آپ کو اکیوز کرنا سیکھیں، پہلے تو ہم اپنے آپ کو رسپونسیبل بنانا سیکھیں کہ ہم اکاؤنٹیبل ہیں، ہم رسپونسیبل ہیں، ہم ذمہ دار ہیں. اور اس کے بعد پھر ہم دیکھیں کہ کس اخلاق کا کیا مطلب ہے. ایک اخلاقی انسان، یاد رکھیے گا، پہلی چیز جو بنیادی تعریف ہے اخلاق کی وہ یہ ہے کہ جس کو ہمیں ان 10 دنوں میں ہم نے اپنی ذات پر نافذ کرنا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم چیز بڑی معمولی سی ہے
لیکن اس پر عمل کرنا اتنا ہی مشکل ہے۔ اخلاق نام ہے اس چیز کا کہ میری ذات سے، بہت توجہ چاہوں گا، میری ذات سے، میری وجہ سے، میری طرف سے کسی دوسرے کو غیر ضروری تکلیف نہ پہنچے۔ کسی کو، یاد رکھیے گا، یہ وہ معیار ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کو یہ اسیس کرنا ہے، ہم میں سے ہر ایک کو یہ سیکھنا چاہیے کہ میری وجہ سے کوئی دوسرا شخص کسی درد و غم میں مبتلا تو نہیں ہو رہا، کسی درد و رنج میں مبتلا تو نہیں ہو رہا، قبل اس کے کہ ہم دوسرے کو بلیم دیں، ہم اپنے آپ کو ایویلویٹ کریں۔ غیر ضروری کا مطلب یہ ہے کہ روٹین میں ٹھیک ہے کہ انسان کی وجہ سے کسی کو تکلیف ہوتی ہے، لیکن ایک وہ تکلیف ہے جو واقعاً انسان دوسرے کو تکلیف میں مبتلا کرتا ہے۔ میں آپ کے سامنے میری زندگی کا تجربہ موجود ہے، آپ کی زندگی کا تجربہ موجود ہے۔ مجھے کئی لوگوں سے دلی طور پر تکلیف پہنچی ہے، دلی طور پر رنج پہنچا ہے، اور ہمیشہ یہ رنج رہے گا۔ اس کا تعلق اس سے نہیں ہے کہ میں معاف کر دوں یا نہ کروں، معافی کا ایشو الگ ہے کہ انسان کو معاف کر دینا چاہیے، لیکن سوال یہ ہے کہ مجھے کسی نے رنج و غم میں مبتلا کیا، اور وہ شخص اگر چاہتا تو میں رنج میں مبتلا نہ ہوتا۔ اسی طریقے سے میں یہ سوچتا ہوں کہ آیا میری وجہ سے کوئی تکلیف میں مبتلا ہے یا نہیں ہے۔ اس مجلس کو پڑھنے سے پہلے میں نے بڑی دقت کے ساتھ اپنی پوری لائف کا تجزیہ کیا، اور اپنی ایگزسٹنگ جو ریلیشنز ہیں ان کا میں نے جائزہ لیا، اور مجھے یہ خوشی ہوئی کہ شاید ابھی تک میرے پاس کوئی ایک ایسا مورد نہیں ہے کہ جہاں پر کسی کو میری ذات سے تکلیف پہنچ رہی ہے۔ تو کیا ہم سب اسی طرح سے ہیں؟ میں ہو سکتا ہے میں غلطی کر رہا ہوں، لیکن میری ایویلویشن یہ ہے۔ تو ہم سب کا یہ فرض ہے کہ ہم آج ان مجالس کے اندر ہم یہ سیکھیں کہ کہیں ہماری وجہ سے، چاہے وہ ہمارا فیملی ممبر ہو، چاہے وہ ہمارا دوست ہو، چاہے وہ ہمارا کمیونٹی کا ساتھی ہو، قبل اس کے کہ ہم دوسرے کو بلیم دیں، ہم اپنا جائزہ لینے کی کوشش کریں۔ صلوات پڑھ دیجئے ایک مرتبہ۔ دوسری چیز یہ کہ ہمیں اپنے اندر صداقت پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ نمبر 1، ہمیں اپنے اندر تواضع اور انکساری پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ نمبر 2، ہمیں اپنے اندر احسان کا جذبہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ 3 وہ اخلاقی اصول ہیں کہ جن کی طرف باقی سارے سیکنڈری اخلاقی اصول ان کی طرف لوٹتے ہیں۔ اگر ہم ان کو سمجھ جائیں تو ہماری شخصیت کی تعمیر اور ہماری شخصیت کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ وہی اصلاح جس کے لیے امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بھائیا میں اس امت کی اصلاح کے لیے آگے بڑھا ہوں۔ تو پہلی چیز یہ کہ میری وجہ سے کسی شخص کو غیر ضروری تکلیف نہ ہو۔ دوسری چیز، میں صداقت کے ساتھ زندگی گزارنا سیکھوں، میرے اندر ٹروتھ فلنس ہونی چاہیے۔ تو یہ صداقت کا کیا مطلب ہے؟ ہو سکتا ہے صداقت کا مطلب ہمیں نہ آتا ہو۔ مجھے تھوڑا سا موقع اور آپ کی توجہ میرے ساتھ ہے کہ ہم آج یہ سمجھیں کہ صداقت کا مطلب کیا ہے۔ جب تک ہمیں مطلب پتہ نہیں چلے گا، ہمیں کیا پتا کہ انبیاء کی صداقت کا کیا مطلب ہے، ائمہ کی صداقت کا کیا مطلب ہے، اور اگر میں اس اخلاقی اصول کو اپنانا چاہتا ہوں تو اس کا مطلب کیا ہے۔ تو صداقت کا مطلب جاننے کے لیے ہم اس وقت تک نہیں جان سکتے جب تک ہمیں یہ پتہ نہ ہو کہ انسان کی شخصیت کے خود پہلو کتنے ہیں، انسان کی شخصیت کے ڈومین کتنے ہیں۔ تو پہلا، انسان کی شخصیت کو جب آپ تجزیہ کرتے ہیں تو کچھ پہلو اندرونی ہیں اور کچھ پہلو بیرونی ہیں۔ جو اندرونی پہلو ہیں اس میں ایک کا تعلق انسان کی عقل سے ہے، انسان کے بلیف سے ہے، انسان کے عقائد سے ہے۔ دوسری چیز کا تعلق انسان کے اندر محبت پائی جاتی ہے، انسان کے اندر عشق پایا جاتا ہے، انسان کے اندر نفرت پائی جاتی ہے، انسان کے اندر جو ہے وہ ارادہ پایا جاتا ہے، انسان کے اندر امید پائی جاتی ہے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ اس کی انسان کی شخصیت میں ایک الگ جگہ ہے جو عقل کی جگہ سے الگ ہے۔ ایک تیسری چیز ہمارے اندر پائی جاتی ہے، وہ تیسری چیز کیا ہے؟ وہ ہماری نیت ہے،
وہ ہمارے موٹیویشنز ہیں، وہ ہمارے محرکات ہیں کہ ہم کس وجہ سے کوئی کام کو انجام دے رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ تیسری چیز، چوتھی چیز جو بیرونی ہے وہ ہماری زبان سے نکلنے والے الفاظ ہیں۔ تو پانچویں چیز ہمارا کردار ہے اور ہمارا عمل ہے۔ تو صداقت اس کو کہتے ہیں، صداقت اس کو وہاں پر کہتے ہیں کہ جہاں پر ہماری عقل کے اندر، ہماری نیت کے اندر، ہمارے ارادے کے اندر، ہماری زبان کے اندر اور ہمارے عمل میں ان پانچوں مقامات پر ہر قسم کی ہارمنی ہونی چاہیے، ہر قسم کی ہم آہنگی ہونی چاہیے۔ اگر اس میں کہیں بھی اختلاف ہے، مثال کے طور پر ہم جھوٹ کیوں بولتے ہیں؟ جھوٹ اس لیے بولتے ہیں کہ ہمارے عقیدے میں اور زبان میں اختلاف ہے، عقیدے میں اور زبان میں اختلاف ہے۔ تو عقیدہ کچھ اور ہے اور زبان کچھ اور کہہ رہی ہے۔ ہم ریاکاری کیوں کرتے ہیں؟ ریاکاری اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارا محرک جو ہے وہ کچھ اور ہے اور ہمارا عمل جو ہے وہ کچھ اور ہے۔ ہمارا عمل یہ دکھا رہا ہے کہ ہم خدا کے لیے کام کر رہے ہیں، لیکن ہمارے اندر جو نیت ہے وہ بتا رہی ہے کہ ہم خدا کے لیے نہیں بلکہ لوگوں کو دکھانے کے لیے فلاں کام کر رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ صداقت کا مطلب یہ ہے کہ ان چاروں جگہ پر جب آپ میرے سامنے آ رہے ہیں، جب آپ مجھ سے بات کر رہے ہیں، جب آپ مجھ سے گفتگو کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے عقیدے میں، آپ کی نیت میں، آپ کے شعور میں، آپ کی گفتار میں، آپ کے کردار میں کسی قسم کی دوئیت اور ڈوئلزم نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ہے صداقت۔ اور آئیے جب ہم تواضع کی بات کرتے ہیں کہ جس کو ہمیں ان دنوں سیکھنا چاہیے، تواضع مقابل پر ہے تکبر کے۔ جو جب تک ہم میں تکبر ہوگا، جب تک ہم میں غرور ہوگا، اس وقت تک ہم کسی کے سامنے ہمبلنس شو نہیں کر سکتے، کسی کے سامنے سبمیسیونیس نہیں ہو سکتے۔ تو تواضع کی آج میں ایک نئی ڈیفینیشن کرنا چاہتا ہوں۔ تواضع کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ آپ میرے سامنے جھکتے چلے جائیں۔ تواضع کا مطلب یہ نہیں ہے، بہت توجہ کیجئے گا، اگر ہم نے اپنی زندگی میں اس اصول کو اپنا لیا تو ہم آج دوسرا اصول جو محرم میں لے کر اٹھنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر مجھے، بہت توجہ کیجئے گا، اپنے کسی کام پر خوشی ہوتی ہے، اگر اپنی کسی اچیومنٹ پر مجھے خوشی ہوتی ہے اور وہی اچیومنٹ، وہی سکسیس، وہی کامیابی کسی اور کو ہوتی ہے اور میں اس کے بارے میں اتنا ہی خوش نہیں ہوتا جتنا میں اپنی سکسیس پر خوش ہوتا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ موقع ہے کہ جہاں مجھ میں تکبر اور حسد جنم لے سکتا ہے۔ تو کیا ہم نے اپنے آپ کو تیار کیا کہ اگر میں نے کتاب لکھی، میری کتاب پبلش ہو گئی تو میں بے انتہا خوش ہوں، لیکن کسی اور کی کتاب پبلش ہو گئی تو مجھے کوئی خوشی نہیں؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنے کی ضرورت ہے۔ تیسری چیز احسان۔ احسان کی بہت چیزیں بیان کرنے کے قابل ہیں، لیکن میں صرف مختصراً یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ احسان اور تواضع میں فرق یہ ہے کہ وہاں پر خوشی کا تعلق تھا، وہاں پر پوزیٹیو تھا، یعنی اپنے آپ کو دوسروں کی جگہ پر رکھنا سیکھنے کی ضرورت ہے کہ میں اپنے آپ کو دوسروں کی جگہ کس طرح ریپلیس کر سکتا ہوں، جبکہ احسان جو ہے وہ دوسرے کو اپنی جگہ پر رکھنا، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ مثال سنیے گا، مثال یہ ہے کہ وہاں ہم نے یہ کہا کہ اگر مجھے خوشی ہو کسی چیز پر اور دوسرے کو بھی اسی اچیومنٹ ہو تو مجھے وہی خوشی ہو، تو یہ ہے تواضع۔ اور احسان یہ ہے کہ اگر مجھے کوئی تکلیف، بہت توجہ چاہوں گا، اگر مجھے کوئی تکلیف پہنچے، اگر مجھے کوئی زخم آ جائے، اگر کوئی مجھے پرابلم ہو تو میں اس پرابلم کو سولو کرنے کے لیے، اس زخم کو دور کرنے کے لیے، اس بیماری کو دور کرنے کے لیے
فوراً ڈاکٹر کے پاس جاتا ہوں، لیکن اگر وہی تکلیف کسی دوسرے کو مبتلا ہو جائے، وہی زخم کسی اور کو آ جائے، تو کیا اسی طرح میں تڑپ کر اس کو بھی ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتا ہوں یا نہیں؟ سبحان پڑھ دیجئے محمد محمد صلوات، نعرہ حیدری، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو یہ 3 اصول تھے جو میں آپ کی خدمت میں دینا چاہتا تھا آج کی مجلس میں۔ میں سمجھتا ہوں کہ وقت کے دامن میں اب اس سے زیادہ گنجائش نہیں ہے کہ میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھا سکوں، لہٰذا انشاءاللہ کل کی مجلس میں اور بعض اہم نکات کی طرف ضرور اشارہ کروں گا، لیکن صرف اس ریکویسٹ کے ساتھ کہ ہم جب زحمت کرتے ہیں، ہم اتنی تکلیف برداشت کرتے ہیں، ہم ان مجالس میں آتے ہیں اور عزاداری میں شرکت کرتے ہیں، یہ سارا کچھ میں پورے وثوق کے ساتھ اور انڈرسٹینڈنگ آف قرآن جو میری ہے اس کے مطابق آپ یقین کریں کہ اگر ہم کسی ایک اصول کو اپنی ذات پر نافذ کرنے میں کامیاب ہو جائیں ان مجالس میں، تو شاید وہ آپ کی ساری زندگی کی اس عزاداری پر بھاری ہو، یعنی آپ کو زیادہ ثواب ملے کہ جس میں آپ میسج حاصل نہیں کر رہے۔ یعنی یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے نزدیک کوالٹی آف عمل امپورٹنٹ ہے، میرے نزدیک کوانٹیٹی امپورٹنٹ نہیں ہے۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم میں سے عمل کی کیفیت اور کوالٹی کے لحاظ سے کون آگے ہیں۔ تو ہم اگر صحیح ثواب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہم جہاں پر امام حسین کی یاد مناتے ہیں، اس یاد کو منانے کا حقیقی ثواب حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو ضروری ہے کہ ہم عمل کے میدان میں اس صداقت کا ثبوت دیں امام حسین کے سامنے۔ سبحان پڑھ لیجیے اللہم صلی علی محمد و آل محمد، بآواز بلند نعرہ الصلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، محمد و آل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں بہت مشکل ہے کہ ہم اس کے ایسنس کو سمجھ سکیں۔ سبحان اللہ، جب تک ہم اس کے ایسنس کو نہیں سمجھیں گے، جب تک اس کے حقیقی ڈیپتھ میں جا کے امام حسین کہنا کیا چاہتے تھے، میں بہت 2-4 جملوں میں ایک بات کہہ کے اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں۔ امام حسین علیہ السلام یہ کہنا چاہتے تھے کہ دیکھو تمہاری زندگی میں ہمیشہ یہ 2 رخ آتے ہیں، ایک تمہاری ذات ہے اور ایک تمہارے مقابلے میں ٹروتھ اور حق ہے، اور تمہیں ہمیشہ اپنی زندگی میں اس حق اور اپنی ذات کے درمیان کسی ایک کو انتخاب کرنا ہوگا۔ امام حسین علیہ السلام کا اصل میسج یہ تھا کہ دیکھو اب میرے پاس 2 راستے تھے، یا تو حق باقی بچ جائے اور میں اپنے آپ کو شہید کر دوں اور اپنے خون کا نذرانہ پیش کروں، یا میں حق کو شہید کر دوں اور خود باقی رہ جاؤں۔ قیامت تک کے آنے والے حق و باطل کے مارکوں میں صرف یہی 2 چیزیں باقی تھیں۔ اگر شمر اور امام حسین میں کوئی فرق تھا تو فرق یہ تھا کہ شمر یہ کہتا تھا کہ میں باقی رہ جاؤں اور حق اگر ختم ہوتا ہے تو ہو جائے، امام حسین کا کہنا یہ تھا کہ حق باقی رہ جائے، میں ختم ہوتا ہوں تو ہو جائے۔ یہ وہ آواز ہے کربلا کی۔ اگر امام حسین علیہ السلام آج بھی وہ صدائے استغاثہ ہمارے تک آ رہی ہے، حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یحصرنا، اگر آج بھی کوئی کون ہے جو میری آواز پر لبیک کرے، جو میرے استغاثے کا جواب دے، جو میری مدد کرے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں ہمارے لیے آسان ہے کہ امام حسین جب کبھی ہوں گے
جب کبھی یزید ہوگا، جب کبھی صدائے استغاثہ بلند ہوگی تو ہم امام کا ساتھ دیں گے. نہ کبھی یزید آئے گا، نہ کبھی امام حسین آئیں گے، نہ کبھی وہ آواز ہمارے کانوں میں آئے گی تو نہ ہمیں اس قبر لبیک کہنا پڑے گا. لیکن امام حسین یہ کہنا چاہتے ہیں، جیسے ہمارے چھٹے امام کلو ارزن کربلا کلو یومن عاشورا، کہ ہر روز روزے کربلا اور ہر زمین زمین کربلا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری زندگی کے ہر لمحے میں ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اپنے ذاتی مفادات کو آیا حق پر قربان کرنا ہے یا نہیں کرنا، آیا حق کو ختم کرنا ہے یا اپنے آپ کو ختم کرنا ہے، چاہے وہ فیملی لائف ہو چاہے وہ کمیونٹی لائف ہو. تو یہ وہ میسج ہے امام حسین علیہ السلام کا. اور ہم عزیزان محترم کربلا کے میدان میں اس کے نمونے اگر ہم دیکھنا چاہیں تو سب سے اہم مثالی نمونہ ہمیں حر کی ذات میں نظر آتا ہے. حر کے لیے یہ دونوں راستے موجود تھے. ایک حر کے سامنے حق موجود تھا اور دوسرا اپنی ذات، یہ دنیا کی لالچ اور دولت و ثروت تھی. حر کے لیے ان دونوں میں سے کسی ایک کو منتخب کرنا تھا، یا تو اپنی ذات کو اور یا حق کو. لیکن ہمارا سلام ہو اس عظیم انسان کے اوپر کہ جس نے اپنے آپ کو حق پر قربان کر دیا. تاریخ یہ بتاتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام جب ذو حسن کے علاقے میں پہنچتے ہیں تو آپ کے اصحاب نے دور سے اس لشکر کو آتے ہوئے دیکھا. بہت جلد تاریخ یہ بتاتی ہے کہ حر کا لشکر 1000 سواروں کے ساتھ، یہ حر کوئی معمولی شخصیت نہیں تھا. تاریخ کربلا ہمیں یہ بتاتی ہے کہ عمر ابن سعد کے بعد اگر کوئی سب سے بڑی شخصیت تھی تو وہ حر کی شخصیت تھی. تو حر کوئی معمولی قسم کا جو سپہ سالار نہیں تھا. جب یہ حر کا لشکر شدید دوپہر میں اور گرمی میں جب امام حسین کے لشکر کے آمنے سامنے آیا، لشکر کے سامنے آیا، تو سب سے پہلے امام حسین نے جس چیز کا نوٹس لیا وہ یہ کہ لشکر پیاس سے نڈھال ہو رہا تھا. پیاس سے صرف لشکر ہی نہیں بلکہ ان کے جانوروں، گھوڑوں اور اونٹوں کی زبانیں پیاس سے باہر نکلی جا رہی تھی. امام حسین پر ہمارا سلام ہو. سید الشہداء نے ایک مرتبہ اپنے اصحاب کو حکم دیا کہ جاؤ ان لشکر والوں کو پہلے پانی سے سیراب کرو، اور پھر جب پانی سے سیراب کر دیا گیا، ان کی پیاس بجھا دی گئی، تو امام حسین نے کہا کہ جاؤ ان جانوروں کو بھی پانی پلاؤ. ان کا بھی یہ حق ہے کہ اگر یہ پیاسے ہیں تو ان کی پیاس کو بجھانا. تاریخ بتاتی ہے، ارباب مقاتل یہ لکھتے ہیں کہ ایک شخص جو حر کے لشکر کا تھوڑا دیر میں پہنچتا ہے، یہ شخص یہ کہتا ہے کہ میری پیاس کو دیکھ کے حسین خود آگے بڑھتے ہیں اور مشکیزہ سے مجھے اور میرے جانور کو خود پانی پلاتے ہیں. عزیزو، تاریخ یہ بتاتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے نماز کا وقت آیا، حر کے لشکر سے کہا کہ کیا تم میرے پیچھے نماز پڑھو گے یا تم خود نماز اقامہ کرنا چاہتے ہو؟ کہا کہ ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے. جب نماز سے فارغ ہو گئے تو امام حسین علیہ السلام نے ایک عظیم و شان خطبہ دیا. اس خطبے کے الفاظ سنیے. میں صرف چند الفاظ نقل کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ کربلا کے میدان میں امام حسین نے کس مقام پر کیا کہا تھا. ایک وہ جو آپ نے سنا کہ کہا کہ ان دنیا کأن لم تکن، کہ جیسے دنیا تھی ہی نہیں. امام حسین اب یہ فرماتے ہیں کہ ان دنیا قد تغیرت وتنکرت وادبر معروفها. امام حسین فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم یہ دنیا کتنی تبدیل ہو گئی ہے، یہ دنیا کتنی بری ہو چکی ہے اور نیکیاں ہم سے منہ پھیر چکی ہیں. عزیزانو، اس کے بعد وہ کلام جو امام حسین کا، وہ گفتگو جو حر سے ہوئی، اور حر نے امام حسین کو اجازت نہ دی. حر نے کہا کہ مجھے یہ حکم ملا ہے
کہ میں آپ کو عبید اللہ ابن زیاد کے پاس حاضر کروں، مجھے یہ حکم نہیں دیا گیا کہ میں جنگ کروں۔ سید الشہداء نے کہا کہ اے حر، یاد رکھ تیری موت اس سے زیادہ قریب ہے کہ تو مجھے عبید اللہ ابن زیاد کے پاس لے جا سکے۔ پھر حر نے یہ کہا کہ اے اللہ کے اپنا رسول اللہ، آپ کوئی اور راستہ اختیار کر لیں، میں پھر خط لکھوں گا اور اس میں پھر جو حکم مجھے ملے گا میں اس کے اوپر عمل کروں گا۔ لیکن امام حسین قبل اس کے کہ تاریخ یہ بتاتی ہے، امام حسین نے جب خود سے اپنے لشکر کو کہا کہ تم سوار ہو جاؤ، اصحاب کو کہا، بیبیوں کو سوار کیا، تو آگے بڑھ کر ایک مرتبہ حر نے حسین کے گھوڑے کی لگام تھام لی۔ عزادارو، تاریخ یہ بتاتی ہے کہ امام حسین نے ایک مرتبہ حر کو خطاب کیا اور کہا کہ قد سکلت کا امت کا، تیری ماں تیرے سوگ میں بیٹھے۔ یہ لفظ کہنے تھے کہ ایک مرتبہ حر نے تڑپ کے کہا اگر خدا کی قسم آپ کی جگہ کوئی اور میری ماں کے بارے میں یہ الفاظ کہتا تو میں اس کو وہی جواب دیتا، لیکن میں کیا کروں اے فرزند رسول، آپ کی مادر گرامی کے بارے میں ہرگز ایسا نہیں کہہ سکتا۔ عزادارو، تاریخ یہ بتاتی ہے جب عاشور کا دن آیا، یہ کربلا کا پہلا شہید، دیکھنے والوں نے دیکھا کہ حر کا بدن کپ کپا رہا ہے، حر کے بدن پر لرزہ تاری ہے۔ ایک شخص یزیدی لشکر میں سے ایک مرتبہ حر کو دیکھ کر یہ کہتا ہے کہ اے حر، تجھے یہ کس قسم کا تیرے جسم پر کپ کپاہٹ تاری ہے؟ اگر خدا کی قسم اب سے پہلے مجھ سے کوئی یہ پوچھتا کہ کوفے کا شجاع ترین فرد کون ہے تو حر میں تیرا نام لیتا، لیکن تیری یہ حالت دیکھ کر میں کیا کہوں؟ حر کا جواب یہ تھا کہ ارے میری جو اندرونی حالت ہے، میں اپنے آپ کو جنت اور دوزخ کے درمیان دیکھ رہا ہوں۔ یہ جو تو مجھے کانپتا ہوا دیکھ رہا ہے، یہ میں حسین کی شجاعت کی وجہ سے نہیں بلکہ حسین سے جنگ کرنے کے نتیجے میں جس گناہ کو دیکھ رہا ہوں، جس جہنم کی آگ کو دیکھ رہا ہوں، اس کو دیکھ کر میں لرز رہا ہوں۔ تو عزادارو، یہاں حر نے کربلا کے میدان میں یہ پیغام بھی دیا کہ دیکھو، ایک وہ کانپنا ہوتا ہے جو خوف سے کانپنا ہوتا ہے، ایک وہ کانپنا ہوتا ہے جو گناہ کے تصور سے انسان کانپتا ہے۔ عزادارو، حر آگے بڑھتا ہے، اس کا دل لرز رہا ہے، ایک طرف دنیا کے مفادات ہیں، دوسری طرف حسین کی محبت بھی ہے، لیکن حسین نے حر نے یہ فیصلہ کیا اور آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا۔ آہستہ آہستہ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ یہ حر جو کوفے کا عظیم سردار تھا، اس نے لشکر یزید سے آہستہ آہستہ الگ ہوا اور تیزی کے ساتھ خیام حسینی کی طرف بڑھنا شروع کر دیا، اپنی ڈھال کو پلٹ لیا یہ بتانے کے لیے کہ مولا میں لڑنے کے لیے نہیں آ رہا، میں آپ کے سامنے تسلیم ہونے کے لیے آ رہا ہوں۔ عزادارو، تاریخ یہ بتاتی ہے کہ حر جب حسین کی طرف بڑھ رہے تھے تو بعض ہمارے علماء یہ پڑھتے ہیں کہ یہ حر پہلے اپنے بیٹے کے پاس آیا، کہا بیٹا میں حسین کو شکل دکھانے کے قابل نہیں ہوں، میں حسین کے پاس جا رہا ہوں، تو میرے منہ کو ڈھانپ دے، میرے ہاتھوں کو باندھ دے تاکہ میں حسین کے سامنے جا سکوں۔
بعض ارباب مقاتل یہ لکھتے ہیں کہ حر یہ کہہ رہا تھا اپنے آپ سے اپنے اللہ کے حضور، انی ارعبت قلوب اولیاء کا، پروردگارا میں تو وہ ہوں جس نے تیرے اولیاء کے قلوب کو لرزا کے رکھ دیا۔ عزادارو، حر امام حسین کے پاس پہنچتا ہے۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ہمارے مولا امام عالی مقام ایک مرتبہ مناجات میں مصروف ہیں، یہ حر آپ کے قدموں پہ گر جاتا ہے۔ حسین کو تعجب ہوا، الفاظ نقل ہوئے، حسین نے کہا ارفع راسکا، ارے تو کون ہے جو میرے قدموں پہ گر گیا؟ ارے آج تو کسی نے ہم کو سلام کے قابل بھی نہیں سمجھا۔ حر نے کہا کہ حل ترا لی توبہ، مولا میں وہی ہوں جو ان تمام حالات کا ذمہ دار ہوں، کیا توبہ کی کوئی سبیل ہے؟ عزادارو، یہ حسین کی شخصیت تھی۔ حسین کہہ سکتے تھے ارے حر یہ ساری مصیبت کا ذمہ دار تو ہی ہے، آج ہم اس مقام تک پہنچے تو تیری وجہ سے۔ لیکن یہ حسین تھے کہ جنہوں نے حر کو معاف کر دیا، لیکن معاف کرنے کے بعد حر نے دیکھا کہ حسین کی آنکھوں پر آنسو ہیں۔ حر نے پوچھا یبنا رسول اللہ، میں تو اپنی شرمساری کی وجہ سے، میں تو اپنے گناہ کی وجہ سے رو رہا ہوں، مولا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ حسین نے کہا میں اس لیے رو رہا ہوں کہ اے حر، جب کل تو میرے پاس آیا تھا ایک قاتل کی حیثیت سے تو ہم نے تیری پذیرائی کی، لیکن آج تو مہمان بن کے میرے پاس آیا ہے، میرے پاس پذیرائی کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ عزادارو، تاریخ یہ بتاتی ہے حسین نے خیمے میں آنے کی دعوت دی۔ حر نے کہا مولا مجھے اجازت دیجئے، جو گناہ کا داغ ہے وہ اس وقت تک نہیں چھٹ سکتا جب میں کربلا میں جب تک شہید نہ ہو جاؤں۔ عزادارو، ارباب مقاتل نے اس حقیقت سے پردہ اٹھایا کہ حر کا دل تو چاہتا تھا کچھ دیر کے لیے حسین کے پاس بیٹھ جائے، حر کا دل تو چاہتا تھا کچھ دیر کے لیے حسین کے ساتھ خیمے میں چلا جائے، لیکن جب حر کو یہ یاد آتا تھا ارے اگر میں حسین کے ساتھ بیٹھ گیا اور حسین کے کسی بچے نے مجھے دیکھ کر یہ کہہ دیا ارے یہ تو وہی ہے کہ جس نے ہمارا راستہ روکا تھا، تو میں شرم کے مارے پانی پانی ہو جاؤں گا۔ عزادارو، حر کو اجازت ملی۔ حر ایک مرتبہ میدان کربلا میں آیا، یزیدی فوج کو ایک مرتبہ خطاب کیا۔ یزید کے حر کے ذہن میں یہ آ گیا کہ ارے وہ وقت بھی تھا کہ ہم نے اپنے مولا سے حسین سے پانی طلب نہیں کیا، لیکن ہمیں پانی پلایا۔ حر نے ایک مرتبہ لشکر یزید کو خطاب کیا، اے اہل کوفہ، میں تو خط لکھنے والوں میں سے بھی نہیں تھا، لیکن تم تو وہ ہو کہ جنہوں نے فرزند رسول کو خط لکھ کے بلایا۔ ارے تمہیں شرم نہیں آتی کہ دریائے فرات تمہارے سامنے ہے اور شکم ماہی کی طرح یہ دریا چمک رہا ہے اور ہر حیوان کے لیے بھی یہ پانی آزاد ہے، اور فرزند رسول پر تم نے پانی کو بند کر دیا ہے۔ عزادارو، وہ وقت آیا جب حر شہید ہو گیا، حسین نے خود کو حر کے سرانے پہنچایا، حر کے سر کو اپنے زانوں پر رکھا اور ایک مرتبہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ عزادارو، یہ ذہن میں رہے کہ بہت کم اصحاب تھے کہ وقت شہادت جنہیں حسین کا اپنے سرانے موجود ہونے کا یہ اعزاز نصیب ہوا ہو۔ ایک مرتبہ حسین نے اپنے ہاتھ بلند کیے کہ نعم الحر حر کا، ارے حر تیرا نام تیری ماں نے صحیح رکھا، تو اس دنیا میں بھی آزاد ہے اور آخرت میں بھی تو آزاد رہے گا۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔
ماتم حسین. حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین